نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افضل امام اعظم ابو حنیفہ۔ نگران شورا اور جامعات المدینہ کے اساتذہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس، سما ہے روشن و نورانی۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت مدنی حلقہ، رکن شورا کی شرکت۔ ہند وارسی کابینہ، شعبہ جات میں مدنی کام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدّا ذلہ العالی نے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام کو دوران تربیتی اجتماع اور دیگر شعبہ جات والوں کو علیحدہ علیحدہ مدنی پھول عطا فرمائے۔ اول تو یہ کہ ہمیں پڑھانا اور سکھانا کیسے ہے، اور اس میں جو ایک حرص ہوتی ہے سکھانے والے کی، جو سب سے بنیادی بات جو میرے ذہن میں تھی مدنی پھولوں کے مطالعے سے جو ذہن میں بات آئی، وہ یہ تھی کہ سکھانے والا اس بات کا حریص ہو کہ سیکھنے والے کے ذہن میں بات بٹھائے، نہ کہ ایک رسم یا ایک فارمیلٹی کے طور پر وہ آگے سے آگے گزارتا چلا جائے۔ مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو بھی علم سے شغف رکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپ کا ذکر مبارک نہ سنا ہو، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی نہ پڑھا ہو۔ آپ بھی ان مشہور علماء میں شامل ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک، یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 1100 اساتذہ سے علم حدیث سیکھا۔ یہ بھی ایک کتنی بڑی پائے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1100 اساتذہ سے علم حدیث سیکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے افضل کسی کو نہ پایا۔ آپ فرماتے ہیں علم حدیث کے کئی مراتب ہیں، سب سے پیشتر طالب کو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوگی، پھر اسے یاد کرنا ہوگا، اور پھر اسے عمل سے محکم کرنا ہوگا۔ جب یہ تین کٹھن مرحلے کوئی عالم طے کر لے، جب یہ تین کٹھن مرحلے یاد کرنا، اس عمل سے کوشش، یاد، اور پھر عمل سے اس کو جمانا، یہ تین کٹھن مرحلے جب کوئی عالم طے کر لے تب اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ مسند تدریس پر قدم رکھے۔ آپ فرماتے متعلم حدیث کو چاہیے کہ علم حدیث حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، ریاضت اور عبادت سے صداقت، عدالت اور للہیت کی اوصاف جمیلہ کو نفس کی فطرت ثانیہ بنا لے، پھر اس علم شریف کی تحصیل کا قصد کرے۔ آپ کے نزدیک احادیث مبارکہ کی اس قدر اہمیت تھی کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان حدیث کی کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے 20 سال تک مجاہدہ اور عبادت سے نفس کی اصلاح کرے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
ماہ رمضان مبارک 1435 سن ہجری میں ہونے والے اعتکاف کے حوالے سے چند مجالس کا مدنی مشورہ ہے. اس میں تعمیرات، فیضان مدینہ، اعتکاف کا انتظام دیکھنے سنبھالنے والے، حفاظتی امور وغیرہ کے حوالے سے ایک مدنی مشورہ رکھا گیا ہے تاکہ معتکفین کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنے میں ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے کام بر وقت کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ضمناً میں ہمارے عاشقان رسول کو بھی دعوت دیتا چلوں کہ ابھی تک اگر آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان یا آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو برائے کرم وہ نیت کر لیجئے. اور فیضان رمضان، یہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہر عاشق رسول پڑھنے کی بھی نیت کریں. بلکہ اب تو 2 درس ہم نے دینے اور سننے ہیں، تو یہ 2 درس دینے اور سننے میں بھی کوشش کیجئے کہ فیضان رمضان ہی سے ترکیب ہو تاکہ مطالعہ بھی ہو جائے، سن بھی لیں، اور اس سے ہمیں اور دوسرے اسلام بھائیوں کو نفع بھی پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کر لے جو کوئی عمل پہم. مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس خانپور پنجاب پاکستان سے حاصل کرنے کی اسلامی بھائی اراکین شورا کے ہمراہ کوششیں فرما رہے ہیں. آپ بھی مدنی انعامات پر عمل کی نیت سے یہ مناظر دیکھیے. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. ایک منفرد مدنی حلقہ میڈیا سے وابستہ شخصیات اور دیگر افراد کا مقامی ہوٹل مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان ہوا. مجلس نشر و اشاعت کی ایک کاوش ملاحظہ کیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ. سراج امت فقیہ افقہ، سراج امت فقیہ افخم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ. پیر سائیں غلام محمد محمودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رکن شورا کی ملاقات عرب شریف میں ہوئی. آپ بھی دیکھیے. البدر علينا
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ہند سے توجہ والی مدنی خبر. ہند امجدی کابینہ کے شہر اناؤ جو کانپور یوپی سے 20 کلومیٹر دوری پر ہے، وہاں سے 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے سفر کا سلسلہ ہوا ہماچل پردیش کی سمت. قبل ازیں نگران کابینہ نے مدنی پھول دیے. معراج مقدس کے اجتماع کے بعد یہ مدنی قافلے روانہ ہوئے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 92 سے زائد شعبہ جات ہیں. الحمدللہ عز و جل انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مدنی قافلہ بھی ہے. علم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا عز و جل میں اصلاح امت کے لیے یہ مدنی قافلے 3 دن 12 دن 30 دن 92 دن اور 12 ماہ کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں. اسی کے تحت الحمدللہ عز و جل آج ہند امجدی کے شہر اناؤ سے یہ 30 دن کا مدنی قافلہ ہمانچل پردیش روانہ ہونے والا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ ہمانچل پردیش پہنچ کر وہاں کے شہر شملہ میں پہنچے گا اور وہاں سے دیگر شہروں میں انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے گا. مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ وہ بھی اپنا ذہن بنائیں اور علم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر ہونے والے مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں فرمائیں. 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور نماز اور وضو کے طریقے سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا بھی. انشاءاللہ عز و جل 30 دن کا قافلہ رواں ہو رہا ہے اور میں بھی اس میں جا رہا ہوں. پچھلی سال بھی میں نے یہ قافلہ کیا ہوا تھا. مزید بہت سی چیزیں میں نے سیکھی ہوئی تھی دعوت اسلامی سے، نماز کا، غسل کا طریقہ، میت کا نہلانے کا طریقہ، اور اب کی بار انشاءاللہ جاؤں گا تو بہت سے اسلامی بھائیوں کو سکھاؤں گا، مزید علم دین حاصل کروں گا. اور باپا جان سے ہماری عرض ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا دعوت اسلامی سے، اور آپ سے عرض ہے کہ ہمارے گھر والوں کے لیے، مزید سب سے پہلے میرے والد کے لیے جن کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا سے، اللہ کے کرم سے میرے پاپا کی آنکھ کی روشنی آ جائے. مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن بنا لیجئے اور آئندہ آنے والے مدنی قافلے میں آپ بھی سفر فرما لیجئے. ہند وارسی کابینہ شہر لکھنؤ میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا جس میں شخصیات اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. اس مدنی خبر میں مختلف شعبۂ زندگی کی شخصیات کے تاثرات بھی شامل ہیں. تو لکھنؤ چلتے ہیں. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربانیاں. میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. جیسا کہ آج کا پروگرام رہا کہ اس معاشرے کو کس طرح سے ہم صحیح کر سکتے ہیں. اسلام جو سکھاتا ہے وہ ایک انسانیت سکھاتا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنا سکھاتا ہے، اللہ سے قریب آنا سکھاتا ہے، انسانی خدمت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ذہن سازی لوگوں کی ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. جو بھی جس شعبے میں ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انسان ہم بنے تاکہ انسان کی خدمت کر سکیں. سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی دعوت اسلامی کا جو نظریہ اور جو مجھے حضرت نے بتایا
وہ بہت ہی اہم اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ دارالمدینہ نام کی جو کوششیں ہیں کہ اس نام سے ہمارے مدارس ہمارے اسکول ہوں گے جس میں ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی پرفیکٹ کیا جائے گا. یہ پروگرام جو ہوا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اور اس پروگرام کی یہاں لکھنؤ میں ضرورت تھی. آج کے اجتماع سے کافی معلومات بھی ہوئی اور کافی جذبہ بھی پیدا ہوا. آج مجھے ایک ایسا سورس اویلیبل ہوا اور مجھے بھی انشاءاللہ اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ میں تعاون بھی کروں گا جہاں تک مجھ سے ہوگا. دارالمدینہ کی وجہ سے جب ہمارے بچوں کا ماحول ویسے ہی بدل جائے گا، اسلامک ماحول ہوگا، وہ سیکھیں گے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا اسلامی ماحول پیدا ہوگا اور نماز بھی بنیں گے، پرہیزگار بھی بنیں گے اور اپنی کلچر کو اور عروج پہ پہنچائیں گے. آج کا جو یہ اجتماع پروگرام ہوا ہمیں بہت اچھا لگا. پہلے تو ہم بہت کم جاتے تھے گانا ایسے پروگرام میں، لیکن میں نے یہاں دیکھا یہ چیز جو ہے جو کہیں نہیں دیکھا. میں جا کے لوگوں میں بتاؤں گا اس بات کو. چلیے ہمارے ساتھ آپ جڑیے اور دیکھیے. نگران کابینہ کے دادا جان جو علیل ہیں، ان کی یادت فرمائی. گزشتہ دنوں نگران کابینات نے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں دعائے صحت کے ہم بھی ملتجی ہیں. خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا. دارالمدینہ کا سرپرست اجتماع جو گزشتہ دنوں پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں نگران پاک حیدری کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. ترقی کے اس دور میں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے شعبے سے مدنی خبر آپ بھی دیکھیے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. پیمز اسلام آباد پاکستان ایک ایسا ہاسپٹل جس میں دنیا کے معروف سرجنز اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اس ہسپتال میں مجلس ڈاکٹرز کے تحت چیف ایگزیکٹو پیمز ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں نیکی کی دعوت ملاحظہ کیجیے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم آنے والا ہے. آئیے برکت کے لیے اور اس نیت سے کہ ان بزرگوں کی واقعات سن کر ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو، ایک واقعہ ہم بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں ہے، سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا. خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگے سر دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا. ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا، مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ عز و جل کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کو قبول
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ شام 4 بجے بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے نذرانوں سے سجا صلاۃ و سلام براہ راست۔ شام 4:15 بجے فضول رسم و رواج سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور شادی۔ شام 5 بجے نفلی روزوں کی بہاریں، دیکھیے سلسلہ سحری اجتماع کی جھلکیاں۔ شام 6:15 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔ رات 8:45 بجے نیکوکاروں کا ذکر سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں۔ رات 9:45 بجے خصوصی اسلامی بھائیوں کے موضوع پر براہ راست مدنی مکالمہ۔ رات 12 بجے انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 12:40 پر سنتوں کی ترغیب انگریزی زبان میں سنت بھرا بیان۔ رات 2 بجے ہند کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے لیے سنت بھرا بیان مدنی چینل پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ گرمیوں کی تعطیلات میں طلباء کے لیے علم دین کے حصول کا نادر موقع۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے زیر انتظام انشاءاللہ عز و جل 1 جون 2014 سنہ عیسوی بروز اتوار سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سوسا روڈ سردار آباد فیصل آباد فیضان مدینہ نز ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں گرمیوں کی تعطیلات میں طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کے قلوب دین حق کی روشنی سے منور کرنے کے لیے 26 روزہ رہائشی تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کورس کی خصوصیات: نماز، وضو، غسل، نماز جنازہ کے احکام اور دیگر فرض علوم، درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، سنتیں اور آداب، اخلاقی تربیت، درس و بیان، نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ اور زندگی کو اسلامی اطوار سے سجانے کے لیے ماہ کے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی برکتیں، 26 دن مسجد کی حاضری، اچھی صحبت اور راہ خدا عز و جل میں سفر کے فضائل سے بھی آگاہی دی جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں شعبہ تعلیم پاک @dawatislami.net۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي
وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ مومنوں پر الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس ربا کے جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشادی کہے گا ہم سب کا لاشادی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت
عرش معلا الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرش یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله شام 5 بجے نفلی روزوں کی بہاریں دیکھیے سلسلہ سحری اجتماع کی جھلکیاں شام 6:15 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست رات 8:45 بجے نیکوکاروں کا ذکر سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں
पे जहां रात 9:45 बजे खुसूसी इस्लामी भाइयों के मौजू पर बराह रास्त मदनी मुकालमा। में तेरे धूम रात 12 बजे अंग्रेजी जबान में दावत इस्लामी की मदनी खबरें। दावत इस्लाम तेरे रात 12:40 पर सुन्नतों की तरगीब अंग्रेजी जबान में सुन्नत भरा बयान। करम ऐसा रात 2 बजे हिंद के हफ्तावार